اب میں آرمی چیف سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی کوئی غیر نہیں ہیں، آپ بھی ہمارے پاکستانی ہیں، آپ بھی ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، لیکن ملک کے اندر رہنا ہے تو میرے لیے بھی ایک دائرہ ہے، مجھے اپنے دائرے سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ پارلیمنٹ کا بھی ایک دائرہ ہے، ہر محکمے کا ایک دائرہ اختیار ہے، اسی طرح فوج کا بھی ایک دائرہ اختیار ہے، فوج کی بھی ایک ذمہ داری ہے۔ اپنی ذمہ داری پہ نظر رکھو، ملک اجڑ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں آج کوئی حکومت نہیں ہے، آپ کی حاکمیت کو میں اپنے صوبے میں جانتا ہوں، تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے، تم صرف دارالحکومتوں میں اپنے بڑے بڑے بنگلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر سمجھتے ہو کہ ہم حکمران ہیں۔ کم از کم میرے صوبے میں تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے۔ اور یہ بات سن لو، بلوچستان میں آج بھی وہاں پر پاکستان حکومت کی کوئی رٹ موجود نہیں ہے، لیکن ہم تو بلوچ علاقے کو رو رہے تھے، اب تو پشتون علاقہ بھی خون میں نہا رہا ہے۔ پشتون علاقے میں ہم نے 2-3 دن کے اندر 50 سے زیادہ لاشیں وصول کی ہیں۔ ہم نے صرف ایک ہی کام کیا کہ اپنے پیاروں کے جنازے پڑھ سکیں۔ یہ کیا پاکستان کی عوام کی قسمت میں ہے کہ ہم نے یہاں پر خون دے کر وقت گزارنا ہے، پھر کہتے ہیں ہمارے جوان بھی تو شہید ہو رہے ہیں۔ او بابا، تیرے جوانوں نے پیٹی اسی لیے باندھی ہے، تنخواہ اسی کے لے رہے ہیں کہ اس نے ملک کی سلامتی کے لیے لڑنا ہے۔ تم اپنے خون کا میرے اوپر کیا احسان ڈالتے ہو؟ تم میرے خون پسینے کے ٹیکس سے اسی بات کی نہیں تو تنخواہ لے رہے ہو، لیکن ہمیں کہتے ہو کہ تم لشکر نکالو، تم اسلحہ لے کر مسلح گروہوں کے خلاف لڑو۔ میں کوئی لشکر نہیں بناؤں گا، تم چلے جاؤ گے، تم میری سرزمین کو ہمیشہ کے لیے قتل و غارت گری کی طرف دھکیل رہے ہو۔ یہ سیاست کسی اور کو سمجھاؤ، یہ ہمیں مت سمجھایا کرو۔ آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو وردی اتار کر آئیے، الیکشن میں حصہ لیجیے، پتہ چل جائے گا کہ وردی والے کو لوگ کیا ووٹ دیتے ہیں۔ یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ جس کو چاہیں گے حکومت دیں گے اور جس سے چاہیں گے حکومتیں چھین لیں گے۔ جاگیردار طبقہ انگریز نے پیدا کیا، مفاد پرست طبقہ اسی نے پیدا کیا، اور آج کون ہے جو اس کو تحفظ دے رہا ہے؟ میں نہیں بتاؤں گا۔ جو طاقت اسی جاگیردار اور اسی سرمایہ دار طبقے کے جبر کو تحفظ دے رہا ہے، اس کے اقتدار کو تحفظ دے رہا ہے، میں نہیں کہوں گا، خود سمجھ لو کہ انگریز کا یہاں پر نائب کون ہے اور اس کا جانشین کون۔ ہم حکمرانوں کی مجبوری کو جانتے ہیں، لیکن یہ کوئی بھی نوزائیدہ نہیں ہے۔ یہ جتنے اس وقت فیصلہ کن لوگ ہیں، فیصلہ کن قوتیں ہیں، وہ عاقل و بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن ان کے اندر آزادی و حریت کی رمق نہیں ہے، وہ غلامانہ ذہنیت کے حامل ہیں، اور وہ کسی طاقتور ملک کے لیے پروکسی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی جنگ نہیں لڑ رہے۔ تم تو ہر چیز میں اپنا مفاد ڈھونڈتے ہو۔ امریکی میرے پاس آئے
اور کہا ہم پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، معدنی ذخائر۔ ہم نے کہا کہ سرمایہ کاری سے بے نیاز تو خود امریکہ بھی نہیں، سرمایہ کاری سے بے نیاز تو روس بھی نہیں ہے، چائنا بھی نہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں پوری دنیا میں کام کرتی ہیں، پیسہ لگاتی ہیں۔ اگر پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری کرے گا ہم کیوں روکیں گے کسی کو؟ لیکن سرمایہ کاری کے لیے بین الاقوامی قوانین اور ضوابط ہیں۔ پاکستان کا اور آپ کا کھلا معاہدہ ہونا چاہیے، عوام سے خفیہ مت رکھو۔ پھر جس علاقے میں معدنی ذخائر پیدا ہوتے ہیں وہاں کے مقامی آبادی کے حقوق کا تحفظ کرنا، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہوگی، پاکستان گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہوگی۔ اور یہ اصول ہے، بظاہر تو وہ مان گئے، لیکن آج قبائلی پہاڑوں میں اگر کوئی جنگ ہے تو وہ اسی بنیاد پر ہو رہی ہے کہ پاکستان کے معدنی ذخائر کو بیچا جا رہا ہے اور مقامی آبادی کو بے اختیار کر کے اس سے ان کا اختیار چھین کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہی کاروبار کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہ پاکستان کے بچوں کی ملکیت ہے، یہ ان علاقے کے بچوں کی ملکیت ہے۔ بلوچستان کے عوام اور ان کے بچے وہاں کے وسائل کے مالک ہیں، خیبر پختونخوا کے عوام اور ان کے بچے وہاں کے وسائل کے مالک ہیں، پنجاب اور پنجاب کے عوام اور ان کے بچے پنجاب کے وسائل کے مالک ہیں، سندھ کے عوام وہاں کے وسائل کے مالک ہیں۔ کسی کا کوئی مائی کا لال ان کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اور اگر ڈالا جائے گا تو پھر یہی بے چینیاں آئیں گی جو آج وہاں سندھ میں ہیں، وہی بے چینیاں جو آج بلوچستان میں ہیں، وہی بے چینیاں جو خیبر پختونخوا میں ہیں، اور یہی بے چینیاں کل پنجاب میں اتر سکتی ہیں۔ ہم پاکستان کو ایک پرامن ملک دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کو محبت اور اخوت دینا چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء نے نفرتوں کی سیاست کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، فرقہ وارانہ نفرتوں کے ساتھ، لسانی نفرتوں کے ساتھ، علاقائی نفرتوں کے ساتھ، قومی نفرتوں کے ساتھ ہم نے لڑائی لڑی ہے اور الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ آج بھی یہ جنگ جمعیت لڑ رہی ہے میدان میں۔ اگر ہماری فوج سمجھتی ہے کہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ہاں آپ لڑ رہے ہوں گے پہاڑوں میں، لیکن میدانوں میں اگر نظر آ رہی ہے تو جمعیت علماء نظر آ رہی ہے، جو عوام کے اندر خود اعتمادی پیدا کر رہی ہے۔ اس ملک کو بچانے کے لیے ایک کشمیر رہ گیا تھا کہ جو پرامن تھا، آج وہ کشمیر ابل رہا ہے۔